بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلید مصادر میں ہم اعداد یعنی گنتی پڑھ چکے ہیں۔ فارسی زبان میں جو عدد ہیں، جو گنتی ہے، وہ ہم نے 1 سے لے کر لاکھ تک اور آگے تک بھی بنانے کا طریقہ سیکھ لیا ہے، اس کی مشق بھی ہم کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے کہ ایک ہوتا ہے عدد اور ایک معدود۔ گنتی کو عدد کہتے ہیں اور جس چیز کی گنتی کی جائے اسے معدود کہا جاتا ہے، یعنی گنا ہوا جس کی گنتی کی جائے۔ مثلاً 40 سال میں 40 عدد ہے اور سال معدود ہے۔ ہفتاد کتاب مثلاً کہیں ہفتاد کتاب، تو ہفتاد کیا ہوگا؟ عدد، اور کتاب کیا ہوگا؟ معدود۔ اب اس کے بعد ہم آج جو پڑھیں گے وہ ہیں اعداد ترتیبی۔ دیکھیں آپ اپنی کتاب میں آگے لکھا ہوا ہے اعداد ترتیبی۔ آپ اگر اپنی زبان پہ بھی غور کریں، اردو میں بھی، تو کبھی ہم صرف کسی چیز کی گنتی بیان کرتے ہیں۔ گنتی کیسے بیان کی؟ مثلاً آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی گنتی یہ ہوگی کہ کوئی کہے کہ یہاں 15 طلباء ہیں، 15 طلباء ہیں، یہاں 12 طلباء ہیں، 13 طلباء ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ آپ لوگوں کی گنتی بیان ہو رہی ہے، ٹوٹل تعداد بیان ہو رہی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ لیکن بعض اوقات ہم تعداد کے ساتھ ساتھ ترتیب بھی بیان کرتے ہیں۔ ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں کہ یہ پہلا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، یہ 5واں ہے، یہ 10واں ہے۔ تو جہاں کہیں گے کہ یہ بندہ 10واں ہے تو گنتی بھی تو بیان ہو رہی ہے نا، کہ ظاہر 10 بندے ہیں تو یہ 10واں ہے نا ان میں سے، اور ساتھ ساتھ ترتیب بھی بیان ہو رہی ہے۔ ترتیب یہی ہے نا کہ یہ پہلے نمبر پر ہے، یہ دوسرے نمبر پر ہے، یہ تیسرے نمبر پر ہے۔ اردو میں ہم ان کے لیے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ فارسی میں بھی اسی طرح ہے۔ ایک ہے عام گنتی جو آپ نے پڑھ لی، ایک ہیں اعداد ترتیبی۔ ان کی تعریف دیکھیے کہ جو اعداد گنتی کے علاوہ ترتیب کو بھی ظاہر کریں۔ آگے دیکھیں اگلے صفحے پہ، جو اعداد گنتی کے علاوہ ترتیب کو بھی ظاہر کریں انہیں اعداد ترتیبی کہتے ہیں، یعنی جن میں صرف گنتی نہ ہو بلکہ ترتیب بھی ہو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب ان کو بنانے کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ فارسی زبان اور اس کی گرامر، اس کے قاعدے بہت ہی آسان ہیں۔ جو ان کو بھی نہیں سیکھ سکتا یا سیکھ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی توجہ نہیں ہے اور وہ پڑھنے کا ارادہ پھر نہیں رکھتا، کچھ سیکھنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا، ورنہ یہ تو اتنی آسان چیزیں ہیں کہ چلتے پھرتے سیکھی جا سکتی ہیں۔ کرنا کیا ہے، آپ نے جو عدد پڑھے ہوئے ہیں، یاد کیے ہوئے ہیں، ان عددوں کے آخر میں میم کا اضافہ کر دینا ہے۔ مثلاً یک کا معنی ہے ایک، تو اس کے آخر میں میم لگائیں گے۔ یکم، یکم کا معنی ہوگا پہلا۔ دو ہے، دو کے آخر میں واو کو پیش دیں گے۔ دوم، دوم کا معنی ہوگا دوسرا۔ سوم کا معنی ہوگا تیسرا۔ چہار سے میم لگائیں گے، چہارم، چہارم کا معنی ہوگا چوتھا۔ پنج سے پنجم، پنجم کا معنی پانچواں۔ شش سے ششم، ششم کا معنی چھٹا۔ ہفت سے ہفتم، ہفتم معنی ساتواں۔ ہشت سے ہشتم، آٹھواں۔ نہ سے نہم، نہم، نہم کا معنی نواں، اور دہ سے دہم، دہم کا معنی 10واں۔ ٹھیک ہے جی؟ اسی طرح یازدہم، دوازدہم، سیزدہم، چہاردہم، اسی طرح آخر تک۔ اب آگے چل کے جب عدد دو دو ہو جائیں گے، دو دو ہو جائیں گے، مثلاً 20 تو یک، 20 سے آگے عدد ڈبل ڈبل ہو جاتے ہیں نا،
تو وہاں کیا کریں گے؟ وہاں بھی یہی طریقہ ہے کہ آخر میں صرف میم آپ نے لگا دینی. مثلا 20 تو یکم، 20 تو یکم کا معنی ہوگا 21واں. 20 تو یکم کا معنی کیا ہوگا؟ 21واں. چہلم 40واں. چہلو پنجم 45واں. صدم 100واں. ٹھیک ہے جی. یہ طریقہ ہے اعداد ترتیبی بنانے کا. مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. یاد کرنے والے کے لیے، سمجھنے والے کے لیے کوئی مشکل نہیں. ایک طریقہ یہ ہے. ایک اور طریقہ بھی ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ میم کے بعد آگے یا اور نون بھی لگا دیں. پہلے تو صرف میم کا اضافہ کیا نا، ہفت سے ہفتم. اب اس کے بعد آگے یا اور نون کا اضافہ بھی کریں تو اب بن جائے گا ہفتمی. کیا بن جائے گا؟ ہفتمی. تو جو معنی ہفتم کا ہے وہی معنی ہفتمی کا بھی ہے. 7واں. ہشتمی 8واں. ٹھیک ہے جی. 11ویں 11واں. ٹھیک، سمجھ آ گئی؟ تو اس طرح آج ہم نے اعداد ترتیبی کو بھی پڑھ لیا. جہاں عدد آتا ہے، گنتی آتی ہے، سادہ گنتی جو آپ نے پہلے پڑھی ہے، وہاں بھی ایک معدود آتا ہے جس چیز کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، جس کی گنتی کی جا رہی ہوتی ہے. یہ عدد ترتیبی جہاں آئیں گے وہاں بھی ظاہر بات ہے کہ کسی نہ کسی چیز کا ذکر ہوگا جو معدود ہوگی. مثلاً 11ویں مرد 11واں مرد. ٹھیک ہے جی. 20ویں کار 20واں کام. وہاں بھی معدود ہوگا کیونکہ گنتی تو وہ بھی ہے، اس میں گنتی کے ساتھ ساتھ ترتیب آ گئی ہے. وہاں بھی عدد بھی ہوگا اور معدود بھی